عظمت قرآن یارو یہ وہ عظیم کتاب ہے، یہ وہ رتبے والی، یہ وہ بلندی والی، یہ وہ عظمت والی کتاب ہے کہ اس کتاب کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ حالانکہ ہر نبی پر آسمانی کتابیں اتری، آسمانی صحیفے نازل ہوئے، لیکن اللہ نے جو مقام، جو مرتبہ، جو رتبہ قرآن کو دیا ہے وہ کسی اور کتاب کو نہیں دیا۔ اگر دیکھنے والا دیکھے، سوچنے والا سوچے کہ یہ کتاب آئی تو ساری آسمانی کتابوں کے آخر میں ہے، اس سے پہلے تورات آئی لیکن اس کی عظمت اس کے برابر نہیں ہے، اس کے پہلے زبور آئی لیکن اس کی عظمت اس کے برابر نہیں ہے، اس سے پہلے انجیل آئی لیکن اس کی عظمت اس کے برابر نہیں ہے۔ اللہ نے سب سے آخر میں قرآن کو بھیجا، سب سے آخری کتاب قرآن پاک کو بھیجا، لیکن بھیجا تو سب سے آخر میں ہے، لیکن سب کتابوں سے عظمت والا بنا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، شان اولیاء اللہ، تاجدار ختم نبوت، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر۔ وہ بچہ جو صحیح طرح بول نہیں سکتا تھا، وہ بچہ جسے صحیح طرح کلمہ بھی نہیں آتا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا باپ اس کے مدرسے کی چوکھٹ پر چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد مدرسے کا معتمد، مدرسے کا مدرس اس پہ محنت کرتا ہے۔ وہ بچہ جب جس کو چھوڑ کے آپ گئے تھے اسے صحیح کلمہ نہیں آتا تھا، اسے صحیح الف اور با پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، قاعدہ پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا، نماز بھی نہیں آتی تھی۔ جب اس بچے کو آپ نے مدرسے کی چار دیواری میں چھوڑا، جب اس بچے کو آپ نے قرآن کے قاری کے پاس چھوڑا، جب اس بچے کو آپ نے مدرسے کے مولانا صاحب کے پاس چھوڑا، اس بچے کو رب نے ایسی عظمت دی، ایسا مقام دیا کہ اس بچے کے سینے میں 30 پارے محفوظ ہو چکے ہیں۔ ٹیچروں، پروفیسروں، دانشوروں، وکیلوں، کوئی ایسا بچہ لاؤ جس کو انگلش کی کتاب زبانی یاد ہو، کوئی ایسا بچہ لاؤ جس کو اردو کی کتاب زبانی یاد ہو، کوئی ایسا بچہ لاؤ جس کو ریاضی کی کتاب زبانی یاد ہو۔ آپ کو ٹیچر جواب دے گا ہمارے پاس ایسا بچہ تو موجود ہے جو انگلش دیکھ کے پڑھ لیتا ہے، ہمارے پاس ایسا بچہ تو موجود ہے جو اردو دیکھ کے پڑھ لیتا ہے، ہمارے پاس ایسا بچہ تو موجود ہے جو ریاضی دیکھ کے پڑھ سکتا ہے، لیکن ایسا بچہ کوئی موجود نہیں ہے جو زبانی انگلش کی کتاب یاد کرے، جو زبانی اردو کی کتاب یاد کرے، جو زبانی ریاضی کی کتاب یاد کرے۔ لیکن جب آپ جامعہ فاروقیہ کی چوکھٹ پہ آئیں گے، آپ مدرس سے پوچھیں گے کیا آپ کے پاس کوئی ایسا بچہ ہے جس کے سینے میں پورا قرآن حفظ موجود ہو؟ وہ معتمد، وہ مدرسے کا مدرس 8 سال کے بچے کو سامنے کر کے آپ کو بتائے گا کہ اس کے سینے میں اللہ نے 30 پارے قرآن کے حفظ کرنا۔ کوئی بچہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جسے انگلش کی کتاب زبانی یاد ہو، کوئی بچہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کو اردو کی ریاضی کی کتاب زبانی یاد ہو، لیکن قرآن
ایسی برکتوں رحمتوں والی کتاب ہے کہ 8 سال کے بچے کے سینے پہ محفوظ ہو جاتی ہے. یا اللہ جس کی نسبت اس قرآن سے ملتی گئی اللہ اسے اعلیٰ کرتا گیا, اللہ اسے بلند کرتا گیا. جس رات میں یہ قرآن اترا وہ رات تمام راتوں میں آیا. جس نبی پر یہ قرآن اترا وہ نبی تمام نبیوں میں آیا. جس فرشتے کے ذریعے یہ قرآن اترا وہ فرشتہ تمام فرشتوں سے آیا. اور جس مہینے میں یہ قرآن اترا وہ مہینہ تمام مہینوں میں آیا. جس سال میں یہ قرآن اترا وہ سال تمام سالوں میں آیا. اور جس شہر میں یہ قرآن اترا وہ شہر تمام شہروں میں آیا. اور جس مکہ میں یہ قرآن اترا وہ مکہ تمام شہروں سے آیا. اور جس مدینہ میں یہ قرآن اترا وہ مدینہ تمام ملکوں سے آیا. اور جس بستر پہ یہ قرآن اترا وہ بستر تمام بستروں سے آیا. اور جس غار میں یہ قرآن اترا وہ غار تمام غاروں میں آیا. اور جس سینے میں یہ قرآن اترا وہ سینہ بھی تمام سینوں میں. جس سینے میں یہ قرآن موجود ہوگا کل قیامت والے دن اللہ تعالی حافظ قرآن کو بلائیں گے اور کہیں گے حافظ قرآن مانگ کیا مانگتا ہے. حافظ قرآن کہے گا میں اور کچھ نہیں مانگتا, میرے گھر کے وہ افراد جو جہنم میں ہیں ان کو جنت میں داخل کر دیجئے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم کریں گے جاؤ اس کے گھر کے 10 افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کو جنت میں داخل کر. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مقام تو صرف حافظ قرآن کے لیے ہے. وہ باپ جو سارا دن محنت کر کے سارا دن مزدوری کر کے ہاتھوں پہ چھالے برداشت کر کے لوگوں کے تانے برداشت کر کے لوگوں کی گالیاں برداشت کر کے اس بچے کو حافظ بناتا ہے اس کے لیے بھی کوئی انعام ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت والے دن ایک جماعت آ رہی ہوگی, ان کے سروں پر تاج ہوں گے, ان کے چہرے روشنی کی طرح چمکتے ہوں گے. لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں, لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں. جواب ملے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا. آپ قرآن پڑھ کے آپ کا بچہ قرآن پڑھ کے ایک شہر تک ایک علاقے تک ایک ضلع تک اس کو محدود رکھتا ہے. آؤ میں ان ہستیوں کا تذکرہ آخر میں کرتا جاؤں جنہوں نے قرآن صرف سینے میں محفوظ نہیں کیا بلکہ قرآن کا پیغام لے کر قرآن کی دعوت لے کر قرآن سینوں میں لے کر وہ دنیا میں پھیل گئے. وہ فارس, روم, انطاکیہ, یورپ, امریکہ, یونان, ایران, لبنان, افغانستان, شام, پوری دنیا میں پھیل گئے. اس لیے تو آج دیکھو شام میں دیکھو آپ کو صحابہ کی قبر ملے گی, سکر میں دیکھو آپ کو صحابہ کی قبر ملے گی, ایران میں دیکھو آپ کو صحابہ کی قبر ملے گی, افغانستان میں دیکھو آپ کو صحابہ کی قبر ملے گی, لبنان میں دیکھو آپ کو صحابہ کی قبر ملے گی, افریقہ میں دیکھو آپ کو صحابہ کی قبر ملے گی. آپ کہیں گے مولوی صاحب وہ علاقے دور ہے, وہ شہر دور ہے, وہ ملک دور ہے, ہمیں کوئی نزدیک بتاؤ. میں نے کہا آؤ دیکھو سندھ میں دیکھو صحابہ کی قبر موجود ہے, پشاور میں دیکھو صحابہ کی قبر موجود ہے, پنجگڑھ میں دیکھو صحابہ کی قبر موجود ہے, سکر میں دیکھو صحابہ کی قبر موجود ہے, پکھر میں دیکھو صحابہ کی قبر موجود ہے, ملتان میں دیکھو صحابہ کی قبر موجود ہے, رحیم یار خان میں دیکھو صحابہ کی قبر موجود ہے. انہوں نے قرآن کو صرف سینے تک محدود نہیں رکھا بلکہ پوری دنیا میں قرآن کے پیغام کو پہنچا کر میرے اور آپ تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ ہم بھی صرف قرآن کی دعوت کو, قرآن کے پیغام کو اپنے محلے اپنے علاقے تک محدود نہ رکھیں بلکہ یہ پیغام لے کر
دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا، کوئی مہر تابہ سے جا کے کہہ دے کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ وما علینا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، کیا ہی خوب تھا آپ کا انداز دلکشا۔